اگر تو یہ مہینہ دس منتھ آف سپٹمبر اس کے ختم ہونے سے پہلے اگر یہ لے آئیں اسمبلی میں اور اس کو پاس کروا لیں پارلیمنٹ سے تو فابہا، ورنہ اگلے 2 مہینے ان کے لیے ترامیم کے حوالے سے اچھے نہیں ہوں گے۔ قانون باہر کا یہ ہے کہ اگر کسی ملک کا، یہ خاص طور پہ برطانیہ کا، کہ اگر کسی ملک کی کوئی دولت کہیں پکڑی جاتی ہے کہ وہ ناجائز ہے تو وہ بے شک اس کے شہری کی طرف سے بھیجی گئی ہے، اگر وہ ناجائز ثابت ہو گئی تو وہ اس حکومت کو واپس کی جاتی۔ تو ایک تو وہ رقم نہیں آئی پاکستان کے پاس، اور دوسرا یہ کہ اس رقم سے جو کہ ناجائز رقم تھی اس سے ایک جائز جرمانہ پے کر دیا گیا۔ لیکن اب اس میں بشریٰ بی بی کو کیسے لائے کہ چونکہ اس کے بعد وہ جو بزنس ٹائکون ہے اس نے ان کو ایک زمین دی جس پہ القادر یونیورسٹی بنی، اور اس القادر یونیورسٹی کے ٹرسٹیز میں بشریٰ بی بی بھی ہیں، تو لہٰذا یہ بینیفیشری ہیں۔ پہلے نمبر پہ تو آپ کو پتہ ہی ہے 50 کروڑ سے کم کا کیس نیب نہیں سن سکتی، تو توشہ خانہ 1 بھی گیا، توشہ خانہ 2 بھی گیا، عمران خان کے خلاف بنے ہوئے، نیب سے گئے، ویسے نہیں گئے۔ اب تیسرا یہ کیس تھا 190 ملین پاؤنڈ کا، تو اس میں بھی ایک ترمیم ہو چکی تھی اس حوالے سے، وہ یہ ہے کہ کیبنٹ کے جو فیصلے ہیں وہ پروٹیکٹڈ ہوں گے۔ یہ ایک ستم ظریفی ہے کہ کچھ ترامیم ہم بڑی ذوق اور شوق سے کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے اس وقت سوچ کے، اور کچھ ترامیم ہم دوسروں کے خلاف کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ اس کا فائدہ آپ کے مخالفین لے رہے ہوتے ہیں۔ آج ناظرین 2 بڑی اہم باتیں کرنی ہیں۔ ایک تو 190 ملین پاؤنڈ کا جو فیصلہ ہے، حتمی فیصلہ، اس کو روک دیا گیا، تو فائدہ کس کو ہو رہا ہے اور یہ ہوا کیا ہے ویسے، اور دوسرا ایک علم نجوم کی بات کرنی ہے کہ یہ جو ترمیمی بل ہے یہ کب لایا جانا چاہیے اور کب نہیں لایا جانا چاہیے۔ تو پہلے کرتے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کیس، کرپشن کیس، جو عمران خان پر بنایا گیا تھا، اور اس میں ادھر سے پکڑ کے بشریٰ بی بی کو بھی شامل کیا گیا تھا، کیونکہ سیدھی سی بات ہے کہ یہ کیس ہے کیا۔ کیس یہ تھا کہ ایک بزنس ٹائکون ہے، ان کے ساتھ کوئی ڈیل ہوئی، اور اس ڈیل کے نتیجے میں ان کی جو بیرون ملک برطانیہ میں جو ال گاٹن منی تھی، جو کہ ناجائز رقم تھی، جس کو وہاں کی ایجنسی نے سیز کر لیا تھا، ضبط کر لیا تھا، اس کو پاکستان لایا جانا تھا، اور اس کو اصولی طور پہ پاکستان کے اکاؤنٹ نمبر 1 میں آنا چاہیے تھا، یعنی کہ نیشنل بینک کا اکاؤنٹ نمبر 1 وہ پاکستان حکومت کا ہے، اس میں آنا چاہیے تھا، یا اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں آتی۔ تو وہ جو رقم تھی وہ ایک ایگریمنٹ کے تحت، جو کہ شہزاد اکبر اس وقت جو مشیر تھے عمران خان کے، وزیر اعظم اس وقت کے، ان کے جو مشیر تھے، انہوں نے ایک معاہدہ کیا، اور یہ رقم آ گئی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں، اور سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جب آئی تو اس کو وہ جو بزنس ٹائکون ہے ان پہ ایک جرمانہ ہوا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے، تو وہ اسی جرمانے میں اس کو ایڈجسٹ کرا دیا گیا، یعنی کہ جرمانہ پے کر دیا گیا اس رقم سے جو کہ ناجائز تھی اور جو پاکستان کی حکومت کو ملنا تھی۔ قانون باہر کا یہ ہے کہ اگر کسی ملک کا، یہ خاص طور پہ برطانیہ کا، کہ اگر کسی ملک کی کوئی دولت کہیں پکڑی جاتی ہے کہ وہ ناجائز ہے تو وہ بے شک اس کے شہری کی طرف سے بھیجی گئی ہے، اگر وہ ناجائز ثابت ہو گئی تو وہ اس حکومت کو واپس کی جاتی۔ تو ایک تو وہ رقم نہیں آئی پاکستان کے پاس، اور دوسرا یہ کہ اس رقم سے جو کہ ناجائز رقم تھی اس سے ایک جائز جرمانہ پے کر دیا گیا، تو 2 نقصان ہو گئے۔ اس لیے اس کا جو حساب لگایا گیا وہ لگایا گیا 1 ملین پاؤنڈ کا کرپشن ہوئی ہے۔ اچھا، اس میں اب یہ کیبنٹ کا فیصلہ تھا، کابینہ میں ایک بند لفافہ پیش ہوا، اس کو لہرا کے اس کو پاس کر دیا گیا، وزراء نے اعتراض اٹھایا جس میں شیریں مزاری بھی تھیں، اور اس وقت کے جو فواد چودھری وہ بھی تھے، اور 1-2 اور منسٹر تھے، لیکن انہوں نے اس اعتراض کو اوور رول کرتے ہوئے اسے پاس کر دیا گیا کہ یہ نیشنل انٹرسٹ ہے۔ اب یہ ہے تو کرائم نا، بڑے سیدھا کرپشن بھی ہے اور کرائم بھی ہے، لیکن اب اس میں بشریٰ بی بی کو کیسے لائے کہ چونکہ اس کے بعد وہ جو بزنس ٹائکون ہے اس نے ان کو ایک زمین دی جس پہ القادر یونیورسٹی بنی، اور اس القادر یونیورسٹی کے ٹرسٹیز میں بشریٰ بی بی بھی ہیں، تو لہٰذا یہ بینیفیشری ہیں۔
تو اس طرح کر کے ان کو لایا گیا تھا۔ اب آج یہ ہوا ہے کہ اس کیس پہ اسٹے کر دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، احتساب عدالت میں وہ کیس چل رہا ہے جیل کے اندر، اور روک دیا ہے اس کو کہ اس پہ حتمی فیصلہ احتساب عدالت نہ دے۔ ہم اس اپیل کو سنیں گے، اس درخواست کو سنیں گے جو پی ٹی آئی کی طرف سے دی گئی ہے۔ اب پی ٹی آئی کی طرف سے درخواست یہ دی گئی ہے، یہ دوسری درخواست ہے، دوسری دفعہ روکا گیا۔ پہلے یہ تھا، پہلے ایک دفعہ روکا تھا ایک جج صاحب نے، وہ یہ تھا کہ جی یہ جو کیس ہے یہ کسی وقت پرانے بہت پہلے کی بات ہے، اس وقت یہ بنانے کے لیے جب احتساب عدالت کے بورڈ میں یہ پیش ہوا تو بورڈ نے اس کو ہٹا دیا تھا کہ یہ کیس نہیں بنتا، تو وہ جو بورڈ نے ہٹایا تھا اس کا ریکارڈ ہمیں نیب نہیں دے رہی، تو انہوں نے کہا جی نیب دے ورنہ ہم کیس کو روک رہے، نیب نے وہ ریکارڈ دے دیا، وہ پھر کیس چل پڑا۔ اب سب سے اہم بات ہے کہ اب جو گئی ہے پی ٹی آئی عدالت میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ نیب ترامیم ہو گئی ہیں اور نیب ترامیم جو ہیں وہ سپریم کورٹ سے بھی ویریفائی ہو گئی ہیں، جو نیب کے قانون میں ترامیم کی تھی پی ڈی ایم کی حکومت نے، تو اس کے تحت پہلے نمبر پہ تو آپ کو پتہ ہی ہے 50 کروڑ سے کم کا کیس نیب نہیں سن سکتی، تو توشہ خانہ 1 بھی گیا، توشہ خانہ 2 بھی گیا، عمران خان کے خلاف بنے ہوئے نیب سے گئے، ویسے نہیں گئے۔ اچھا، اب تیسرا یہ کیس تھا 190 بلین پاؤنڈ کا، تو اس میں بھی ایک ترمیم ہو چکی تھی اس حوالے سے، وہ یہ ہے کہ کیبنٹ کے جو فیصلے ہیں وہ پروٹیکٹڈ ہوں گے، یعنی کہ کیبنٹ کے کیے گئے فیصلوں پر نیب کوئی کیس نہیں بنا سکے گی، تو یہ بھی گیا۔ اب ہے تو یہ کیبنٹ کا فیصلہ، اب وہ اور داستان ہے کہ وہ کس طرح سے ہوا کس طرح نہیں ہوا۔ تو دیکھیں یہ ایک ستم ظریفی ہے کہ کچھ ترامیم ہم بڑی ذوق اور شوق سے کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، اس وقت سوچ کے، آج کل بھی ترامیم کا ایک شور شرابہ ہے، اور کچھ ترامیم ہم دوسروں کے خلاف کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ اس کا فائدہ آپ کے مخالفین لے رہے ہوتے ہیں، وقت کا پہیہ ہے نا، پھرتا ہے، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہی قانون آپ کے خلاف بھی استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ اب یہ تو خیر ابھی یہ چونکہ یہ ترامیم کا شور و گوگا ہے، ترامیم کا ایک موسم ہے، یہ تو جب ہو جائیں گی تو پھر پتہ چلے گا کہ کون سی ترمیم کس کے خلاف استعمال ہوتی ہے۔ فی الحال تو عمران خان اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جو نیب کی ترامیم ہو چکی ہیں، 2 کیس ان کے فارغ ہو گئے، تیسرا کیس بھی یہ فارغ ہونے جا رہا ہے، اور یہ وہ کیس ہوگا جس پہ شاید ایف آئی اے بھی اب پروسیڈ نہیں کر سکے گی، اس لیے کہ یہ تو پروٹیکٹڈ ہے، ترمیم کے تحت کیبنٹ کا فیصلہ پروٹیکٹڈ ہے، اس کو چھیڑا نہیں جا سکتا، اس پہ کیس نہیں بن سکتا، تو جب کیس نہیں بن سکتا تو پھر کوئی اور اتھارٹی کیسے کیس بنا سکے گی؟ تو یہ 3 کیس تو گئے، تو یہ فائدہ مل گیا۔ اب انہی آپ کو پتہ ہے، یہ میں ستم ظریفی اور بھی ایک اور انداز سے بھی دیکھیں کہ انہی ترامیم کی مخالفت کر رہے تھے جناب عمران خان صاحب، انہی سے فائدہ مل گیا ان کو، تو یہ وقت کا پہیہ یہ چلتا رہتا ہے۔ اچھا، اب اس میں جو نقطہ ہے نا وہ یہ ہے کہ بشریٰ بی بی پہ اب شاید کیسز ختم ہی سمجھیں آپ، فی الحال جو بنے ہوئے تھے، اس میں بھی ضمانت ہو جائے گی، توشہ خانہ جو ہے وہ ایف آئی اے کے پاس چلا گیا ہے، وہ تفتیش نئے سرے سے ہوگی، ری ٹرائل کہیں اور ہوگا ایف آئی اے کی عدالت میں، یا کرپشن کی جو عدالت بنی ہوگی، نیب سے نکل گیا، تو نیب کے تحت جو ان کی کسٹڈی تھی، اور یہ جو 190 بلین پاؤنڈ میں ان کی کسٹڈی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے یہ جیل میں تھیں، وہ اس پہ بھی ضمانت ہو جائے گی۔ جب اس پہ ظاہر ہے عدالت نے اسٹے کیا تو کچھ دیکھ کے کیا، تو اس پہ اسٹے ان کی ضمانت اگر ہو جاتی ہے تو عمران خان تو اور بھی کیسز میں ہیں، وہ تو 9 مئی کے بہت سارے کیسز میں بند ہیں، وہ تو شاید نہیں نکلیں گے ابھی، لیکن بشریٰ بی بی کے نکلنے کے چانسز ہیں، اور بشریٰ بی بی اس معاملے میں بہت سی تو نہیں، خیر 2 میٹنگ کر چکی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ اب میں کیا کہوں، میرے پاس کوئی بہت پکی اطلاع تو نہیں ہے، لیکن دیکھیں ایسے سب کچھ نہیں ہوتا آج کل کے دور میں، خاص طور پہ جب تک آپ کا کوئی مکمکا نہ ہو، تو ہو سکتا ہے کہ بشریٰ بی بی باہر آ ہی جائیں۔ اب میں آتا ہوں علم نجوم کی بات۔ دیکھیں میرا یہ خیال ہے ذاتی کہ یہ جو ترامیم ہیں جو اس وقت جوڈیشل پیکیج اور فلاں پیکیج اور فلاں پیکیج، کوئی کہہ رہا جی 40 ہیں، کوئی کہہ رہا 50 ہیں، کوئی کہہ رہا 60 ترامیم ہیں آئین کے اندر،
یہ جتنی بھی ہیں، اگر تو یہ مہینہ دس منتھ آف سپٹمبر اس کے ختم ہونے سے پہلے اگر یہ لے آئیں اسمبلی میں اور اس کو پاس کروا لیں پارلیمنٹ سے تو فابہا، ورنہ اگلے 2 مہینے ان کے لیے، کس کے لیے؟ حکمران اتحاد کے لیے ترامیم کے حوالے سے اچھے نہیں ہوں گے۔ یا پھر اس کو ڈیلے کر کے دسمبر میں لے جائیں۔ اچھا آپ سمجھ رہے ہوں گے واقعی نجوم بول رہا ہوں، نہیں ایسا نہیں ہے، یہ نجوم نہیں ہے، یہ بڑا سیدھا سیدھا حساب ہے۔ دیکھیں جو مولانا نے جس شک کو سٹرائک کیا نا، حملہ کیا جس پہ، وہ ابھی تازہ تازہ ہے، تو وہ تو ابھی اگر منظور کرا لیں تو وہ نکل سکتی ہے، پریشر بنا ہوا ہے، سب کچھ ہے، تو حکومت کے لیے بھی اچھا ہوگا، سبکی نہیں ہوگی، کیونکہ حکومت کی بہت سبکی ہو چکی ہے ان شکوں کی وجہ سے، بہت ہی کہتے ہیں خطرناک ہے، میں بیان بھی نہیں کر سکتا شاید، تو جان چھوٹ جائے گی۔ اسی میں کرا لیں، یہ 30 جو بھی اس کی آخری تاریخ ہوتی ہے سپٹمبر کی، اس تک اکتوبر اور نومبر میں اگر کرائیں تو وہ پریشر ڈیفیوز ہو چکا ہوگا اور وہ ترامیم شامل کی جائیں گی، دوسری طرف سے پریشر آنا شروع ہو جائے گا، آنا شروع ہوا ہے لیکن وہ ماؤنٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ یا پھر اس کو بہت ڈیلے کر لیں اور دسمبر تک لے جائیں تاکہ وہ ماؤنٹ ہوا پریشر پھر سے واپس آ جائے، تو دسمبر یا جنوری میں جا کے یہ ترامیم کروائیں۔ اب پتہ نہیں کس کو کتنی جلدی ہے، کیونکہ یہ جو پہلے پیکج تھا یہ کسی ایک کو جلدی تھی، کسی ایک کی مدت ملازمت ختم ہو رہی تھی، تو وہ، لیکن اب تو وہ بات گئی، اب وہ تو ان کی نہیں ہو سکتی، اگر آپ اسی مہینے میں بھی کر لیں تو شاید ان کو فائدہ نہیں پہنچے گا جن کی ختم ہو رہی تھی۔ تو اب کسی کو کوئی ہے جلدی تو مجھے نہیں پتا، اگر نہیں ہے تو پھر دسمبر تک لے جائیں یا جنوری تک لے جائیں۔ گر کی بات بتا رہا ہوں، پھر نہ کہیے گا کہ بتایا نہیں تھا، خبر نہ ہوئی، کیونکہ وہ ترامیم اگر پاس ہوتی ہیں تو پھر بہت برا ہوگا۔ مزید اپڈیٹ انشاءاللہ بعد میں۔